اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سبسکرائب کر دیں تو یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی آپ کے عمل نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور موت کے بعد بھی اگر مر جائیں گے تو ہمارے عمل نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور یہ صدقہ جاریہ بھی تمہارے لیے بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ النحل ہے اور 14واں سپارہ ہے، اور کل جو میں نے ویلوگ بنایا تھا تو وہ بنایا تھا 18 آیات تک۔ آج میں 19 آیات سے بنا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یعلم ما تسرون و ما تعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ جو چھپ کے کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جانتا ہے، دماغ کے راز جانتا ہے۔ تمہارے اگلے کے دماغ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اگلے کے دماغ میں کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، اگلا نہیں جانتا، مگر رب الکریم جانتا ہے۔ اللہ رب الکریم ذرے ذرے سے واقف ہے، ذرے ذرے کو سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ تو اگر تم چھپ کر نیکیاں کرتے ہو اور ظاہر نیکیاں کرتے ہو، چھپ کر نیکیاں کرتے ہو، ظاہر بریائیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، چھپ کر کرتے ہو، یا کسی کو بھڑکاتے ہو، یا جو اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ لوگ جو پکارتی ہو تم سے، وہ ان لوگوں کو جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، لا یخلقون شیئا، یہ نہیں بنا سکتے کوئی چیز، وہم یخلقون، اور یہ پیدا کی گئے ہیں۔ یہ خاص کر زیارتوں کے بارے میں یہ آیات ہے۔ یہ زیارتوں کے پاس جو جاتے ہیں اور زیارتوں کے گردا پھرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، استغفر اللہ، طواف تو صرف خانہ کعبہ کا آیا ہے اور کسی جگہ کا طواف نہیں آیا ہے۔ اور وہ نمک جو دکانوں میں پڑا جاتا ہے، اس میں چوہے بھی آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، اور وہی نمک پھر زیارتوں میں ہوتے ہوئے تو گھر لے کر جاتی ہیں اور ایک ایک کو بتاتی ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، کہ یہ نمک ہم لائے ہیں، اور وہ جھاڑو اپنے اوپر مارتے ہیں۔ یہ زیارتوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، یا کاکا صاحب ہے، یا وہ پیر بابا ہے، یا داتا گان بخش، یہ جو خواجہ غریب نواز، کہیں بھی کوئی بھی زیارت ہو، اس کا جو مر گیا اس کا رابطہ دنیا سے ختم ہو گیا، اس کا رابطہ دنیا سے نہیں ہو، تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر اس کی قبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو وہ نہیں اٹھے گا، اور وہ نہیں پوچھے گا کہ یہ میری قبر کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو۔ تو یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، انہوں نے کچھ ایک دن کا بھی نہیں پیدا کیا۔ یہ دنیا، آسمان، زمین اللہ رب الکریم نے پیدا کی، اور یہ اللہ نے پیدا کیے تھے۔ اب زندہ تھے تو ان کی جو زندگی تھی وہ اچھی تھی، وہ نیک لوگ تھے، مگر انہوں نے نہیں کہا کہ ہم مر جائیں تو ہماری زیارتوں کے آ کے تم طواف کرو، ہماری زیارتوں پہ پڑے رہو، اللہ سے مانگو۔ انہوں نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ اللہ سے مانگو۔ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وضاحت سے کہتا ہے کہ یہ مردہ ہے اور یہ زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون، اور یہ نہیں جانتے، ایان یبعثون، یہ کب پیدا کی جائیں گے۔ یہ مردہ ہیں اور یہ زندہ نہیں ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ کس دن ہم ان کو پیدا کر اٹھائیں گے، یا کس دن یہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ الہکم الہ واحد، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے۔ ان مردوں کو نہیں پتہ کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے اور قیامت کب قائم ہوگی۔ تمہارا رب ایک ہے۔ فالذین، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت، آخرت پر، قلوبہم، ان کے دل، منکرتم وہم مستکبرون، ان کے دل منکر ہیں اور یہ تکبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، اور یہ نہیں جانتے، اسی لیے زندہ کے پاس، دم درود کے پاس تم جا سکتے ہو، مردے کے پاس تم نہیں جا سکتے۔ تمہارا خدا ایک ہے، ایک ہی خدا ہے، اور یہ نہیں جانتے کہ کب ہم اٹھائے جائیں گے۔
اور یہ تو تمہارا خدا خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ فالذین، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، یعنی عیسائی سکھ عیسائی یہودی تو یہ مانتے ہیں قیامت آئے گی، مگر سکھ اور یہودی نہیں جانتے کہ قیامت، اور نہیں سمجھتے، اور نہ جاننا چاہتے اور نہ اس پہ سوچتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ان کا ایمان نہیں ہے کہ بس آخرت نہیں ہے بس۔ قلوبہم، ان کے دل جو ہے منکر ہے، ان کے دل منکر ہے، ان کے دل، زبان نہیں، ان کے دل بھی منکر ہے، دماغ بھی منکر ہے۔ وہم مستکبرون، اور یہ تکبر کرتے ہیں۔ تو تکبر جو ہے نہ علم پر، نہ بیٹوں پر، نہ دولت پر، نہ حسن پر، کسی چیز پر تکبر نہیں آیا۔ تکبر، اور یہ تکبر کرتے ہیں کہ یعنی اللہ ایک، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم ان اللہ، بس ثابت ہوا بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، وما ما یسرون ما یعلنون، وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو۔ بے شک یہ ثابت ہو گئی یہ بات کہ اللہ جانتا ہے سب کچھ، اللہ جانتا ہے، بے شک وہ جانتا ہے وہ جو ظاہر کرتے ہو تم اور جو چھپ کے کرتے ہو۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جو بھی جس طریقے سے تکبر کرے، جس طریقے پہ صحت پہ تکبر کرے، اس پہ تکبر کرے، بیٹوں پہ، دولت پہ، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا اس کے ساتھ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جس وقت کہا گیا ان کو، ماذا انزل ربکم، نازل کیا تمہارے اوپر تمہارے رب نے، قالو، تو یہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ قصے پرانے۔ جب ان کو کہا گیا کہ دیکھو اللہ نے نازل کیا تم پر قرآن، تو یہ کہتے ہیں قرآن میں تو قصے پرانے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط، ان کے قصے بیان کیے، اس لیے کہ تم ان قصوں کو دیکھو اور تم عبرت پکڑو اور تم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلو اور متقی پرہیزگار مسلمان اور مومن بن جاؤ، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قصے پرانے ہیں، یہ تو پرانے قصے اس میں قرآن میں ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، اور یہ پورا مکمل بہت بھاری بوجھ اوزار ہم اٹھائیں گے، کاملتن، پورا بوجھ اٹھائیں گے، یوم القیامت، روز قیامت پر، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، اور بوجھ اٹھائیں گے ان لوگوں کا، یُضِلُّونَهُمْ، جن کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے۔ معافی چاہتی ہوں۔ یہ بوجھ اٹھائیں گے اپنا بھی، اور جن یار دوستوں کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، یہ ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، یعنی کسی کے ساتھ بیٹھ کے کسی کی نماز قضا ہو گئی، کسی کا دین کا طرف جا رہے تھے، تبلیغ پہ جا رہے تھے، یا قرآن پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تمہارے ساتھ باتوں پہ بیٹھ گئے، میرے ساتھ باتوں پہ بیٹھ گئے، وہ قضا ہو گیا۔ اور ایسے دوستوں یاروں سے دوستی کرتے ہیں کہ جو منکر ہیں، اسلام سے منکر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روز قیامت والے دن یہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے کاملتم، پورا روز قیامت پر، اور بوجھ اٹھائیں گے ان لوگوں کا، یضلونہم، جن کو گمراہ کرتے تھے یہ بغیر علم کے۔ یعنی کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو، یعنی ان مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرو، اور ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرو جو متقی پرہیزگار ہو، اپنے ٹائم پہ نماز پڑھتے ہو، ہمیں اپنے ٹائم پہ دین کے کام کرتے ہو، ان لوگوں کے ساتھ تم دوستی کرو، تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، تو ان کا بوجھ بھی روز قیامت والے دن یہ اٹھائیں گے۔ الا ساء ما یزرون، خبردار ہو جائے، برا ہے جو یہ بوجھ اٹھائیں گے، خبردار ہو جائے، یہ برا ہے کہ جو روز قیامت والے دن یہ بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔